24 رمضان المبارک جمعرات کے دن سب کام چھوڑ کر ہاتھوں کی انگلیوں پر 7 بار پڑھ لیں۔ گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ 24 رمضان المبارک کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج میرا وظیفہ ان بہنوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ہے جن کے حالات اتنے برے ہیں کہ گھر میں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ایسے بھائی جن کی دکانوں پر گاہک نہیں آتے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ کام بنتے بنتے رہ جاتے ہیں، ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ لاکھ کوششیں احتیاط کی لیکن پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کامیابی کی تلاش میں ہیں، جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر بن جائے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد گاڑیاں بنگلہ حاصل کر لے۔ آج میں آپ کو بتا دوں، جو جلدی امیر ہو جاتے ہیں وہ حرام طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا طریقہ بھی ہے جس سے آپ جلد امیر ہو سکتے ہیں، اور وہ طریقہ بھی حلال ہے جو میں آج آپ کے حوالے کرنے لگی ہوں۔ 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ کامیابی کا ایسا طریقہ ہے جو جلد امیر اور کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ جب آپ 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھیں گے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج موقع ہے، رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ اس مہینے کی قدر ہر کوئی نہیں جانتا، جو نہیں جانتا وہ اتنا سن لے، اتنا جان لے کہ اس مہینے میں آج کے دن رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ کے پورے سال کا ایک ایک نقطہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کب آپ کو عزت ملے گی، کب ذلت ملے گی، کیا اچھا ہوگا، کیا برا ہوگا۔ 1 منٹ کی دوری پر کامیابی ہے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے تمام مسائل غیب کی مدد سے حل کروانا چاہتے ہیں، تو 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج کے وظیفے کو پڑھنے کے بعد اگر آپ رب سے 1 لاکھ مانگو گے تو 70 لاکھ سے نوازیں گے۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ آج کسی بندے سے مانگنے چلے جاؤ کہ مشکل وقت ہے، کسی اپنے دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگے، صرف آپ 10,000 مانگنے پر بھی آپ کو اتنا مجبور کر دیں گے، اتنے آپ کو ان کو ترلے کرنے پڑیں گے کہ کسی کو ترس آ جائے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں کہ سامنے والا کسی نہ کسی طرح آپ کو 10,000 کا قرض دے دے، آپ نے اسے واپس بھی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے مشکل وقت میں اپنے رب کے سامنے ایسے رو رو کر مانگا ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، لہذا ایک مسلمان کے لیے دعا کی اہمیت اور افادیت بڑی ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات، ضروریات کو اپنے خالق و مالک کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے لیے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، تمہارے پروردگار نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے تمام تر اپنی حاجات، ساری ضروریات، خواہ ان کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے، مانگنا شریعت میں دعا کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دعا کے فضائل و احکام بہت زیادہ ہیں۔ دعا کی ضرورت اللہ رب العزت ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی حاجت روا اور نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے۔ صرف وہی ذات ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نقصان سے بچا سکتی ہے۔ ہم سب اس کے مملوک اور وہ ذات ہم سب کی مالک ہے۔ ہم سب اس کے در کے فقیر اور محتاج ہیں۔ وہ غنی اور وہاب ہے، ہم مانگنے والے ہیں اور وہ دینے والا ہے۔ الغرض ہم بندے ہیں اور وہ آقا ہے۔ اس کریم ذات کا محض کرم ہی اتنا کافی ہے کہ ہم جیسے نالائق اور غیر مستحق بلکہ مستحق ذات عقاب لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ یہاں تک کا معاملہ صرف کرم کا ہے۔ کرم کی انتہا، اب اس کرم کی انتہا تو دیکھیں، جو دعا نہیں مانگتے وہ ذات اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دستور دنیا کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض اور نہ مانگو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اپنی ذات سے حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کی دعا نہ مانگے تو بتائے ہم سے زیادہ بے عقل کون ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنی ضروریات کے حل کے لیے دعا کو ضرورت کو سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چند وجوہات۔ یوں تو مسلمان کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مملوک اور بندہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگنا چاہیے۔ مزید یہ کہ اگر غور کیا جائے تو کئی وجوہات ایسی ہیں جن کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ ہی تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن پاک میں الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 ترجمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جو بے رحم ہو اس سے کچھ زیادہ نہیں مانگا جاتا، رحم کرنے والے سے ہی مانگا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو صرف رحم کرنے والی ہی نہیں بلکہ بے حد رحم کرنے والی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی رحم کرنے والی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ دعا صرف اور صرف اسی سے مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جس ذات سے مانگنا ہے اس کے لیے قدرت والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کی قدرت نہ ہو تو دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ دعا اس سے کی جائے جس کو ہر کام کی مکمل قدرت ہو، اور وہ سوائے ذات اللہ رب العزت کی کسی اور کی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ترجمہ: اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں میں قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ذات و شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کو پکاریں تو وہ ضرور سنتی ہے اور قبول بھی کرتی ہے، اس لیے جب بھی مانگو اپنے رب سے مانگو، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے میں آپ کے ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اگر کوئی حلال طریقے سے اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، اگر کوئی خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی تمام اپنی مشکلات پریشانیوں سے مکمل نجات چاہتا ہے، تو میری ہاتھ جوڑ کر اس سے گزارش ہے یہ وظیفہ صرف اور صرف 7 بار پڑھ۔ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں کہ مہینہ ختم ہوتے ہی سب سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ آپ تنگ دست ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ قرض دار ہیں۔ کسی نقلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھو، رب کا کلام پڑھو، یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف 7 بار پڑھ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی رزق کی بات کر رہی ہوں، یہاں لوگ 10,000 کے لیے آنکھوں میں آنسو لے کر آتے ہیں، تو میں تو اس ذات سے مانگنے کے کہہ رہی ہوں۔ یہ وظیفہ رب کا کلام اور رب کا دینا بھی رب نے ہے۔ میں تو صرف کوشش کر رہی ہوں کہ آپ تک مستند وظائف لے کر آؤں، کیونکہ لوگ جو وظائف بتاتے ہیں لیکن کامیابی کا کوئی راز نہیں بتا رہا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے نیچے رہے، ہر کوئی آپ کو اوپر ترقی کے نہیں دیکھنا چاہتا، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ رب کی ذات ہی رزق دینے والی ہے، رب کی ذات ہی کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کامیابی نہیں دے سکتا۔ ہر خواہش، ہر حاجت میں کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ میں کون ہوتا ہوں یا کوئی انسان کون ہوتا ہے جو آپ کے رزق کو کمی کرے، جو آپ کو کامیاب نہ کر سکے؟ میں تو آپ کے لیے ایسے مستند وظائف آپ کے حوالے کرتی رہوں گی، دکھی انسانیت کی خدمت کرتی رہوں گی۔ آج کے دن کا مستند وظیفہ میں لے کر آئی ہوں۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ تو کیا آپ کے گھر والے امیر و کبیر بن جائیں گے۔ 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن 1 منٹ رب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر مانگنا ہے۔ اگر 1 منٹ کا یہ وظیفہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی رحمتیں برکتیں آپ کی جھولی میں آ جائیں، تو پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا بن جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج میں اتنا ہی چاہوں گی کہ آج مانگنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، پورا دن ہے۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، رات کے 9، 10، 11 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں یا سفر پر ہوں، جہاں بھی ہوں تو یہ وظیفہ پڑھنے کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا ہے۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی امی جی، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لیں، بچوں کے لیے پڑھ لیں، بیٹیاں باپ کے لیے پڑھ لیں، اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ بچوں کے لیے پڑھ لیں، آپ جو بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ آج اگر آپ نے نورینہ اولاد مانگنی ہے اس کے لیے پڑھ لیں، روزگار مانگو گے ملے گا، قرض سے نجات مانگو گے تو ملے گی، نافرمان اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ مجرب ہے۔ آج آپ جو بھی رب کے سامنے اپنی حاجت اپنا مقصد رکھ کر بیٹھو گے تو مقصد انشاءاللہ پورا ہوگا، حاجت میں کامیابی ہوگی۔ آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 9 بار پڑھنے کی 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ مقصد کی نیت اس عمل کی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کیونکہ ذہن میں جو بھی مقصد رکھ کر پڑھیں گے وہ حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ چاہے تو آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر وظیفہ پڑھتے دوران مانگتے جاؤ، ملتا جائے گا۔ آپ کسی بندے سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ 24 رمضان المبارک سال میں ایک بار آتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کا ساری آپ نے فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کیجئے کہ آپ کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا ہے۔ آپ کملی والے آقا کے مہینے میں پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 بار کیا پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا، آپ نے 7 بار رب کریم کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ نام کون سے ہیں؟ یا باسطو، یا فتاح، یا کریم۔ میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، یا باسطو، یا فتاح، یا کریم۔ آپ نے رب کریم کے ان 3 ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ 7 آسمانوں کا رزق اور دولت چاہتا ہے، 7 آسمانوں اور زمینوں کا خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کروانا چاہتا ہے تو صرف اور صرف آپ نے رب کریم کے 3 نام یا باسطو، یا فتاح، یا کریم کو 7 بار پڑھنا ہے۔ صبح شام پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو۔ جب بھی ان 3 ناموں کو مجموعی طور پر پڑھا جاتا ہے، اکٹھے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی قدر و قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، صرف 7 بار پڑھنے سے اگر سمندر کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، اگر آپ لوگ وہ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق اور دولت کہاں سے آ رہا ہے، ناظرین یہ کب ہوگا، یہ کامیابیاں کیسے ملیں گی، یہ ترقی اور عروج کیسے ملے گی؟ آپ نے صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 7 بار یا باسطو، یا فتاح، یا کریموں کا پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھائی ہے۔ اتنی محنت ایک ایک چیز سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کیونکہ 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تنگ دست جو کہ مایوس ہیں، جو کہ مرنا پسند کرتے ہیں کہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، میرا رب ان کا مقدر ستارے کی طرح چمکا دے گا۔ جو 24 رمضان الدن یہ وظیفہ پڑھیں گے، میں اور آپ پھر رب کریم کے کملی والے آقا مصطفیٰ کی امت ہیں۔ خدا را یا باسطو، یا فتاح، یا کریم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ صرف اور 33 بار یعنی 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ دولت کا وظیفہ اور کامیابی کا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے ہاتھ میں اعلیٰ دلیل نیند کا چراغ لگ جاتا ہے، یعنی وہ بندہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ آپ جس چیز کی طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی
ہی اعلیٰ دین کا چراغ ہاتھ میں پکڑنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب کریم سے جو بھی مانگے آپ کو ملتا جائے، آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں آپ کی ہو جائے، رب کریم سے رو کر تڑپ سکتے ہوئے جو بھی مانگیں گے تو مل جائے گا، پھر نہ کہنا کہ آج بتایا نہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا، جس کو آج تک وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کی آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، تو وہ آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کا مقصد ہے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ سورہ کوثر رب کریم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تب عطا فرمائی جب کملی والے لوگ یعنی کفار ابتر یعنی بے نسلہ کہتے تھے۔ رب کریم نے سورہ کوثر عطا فرمائی اور فرمایا ہم نے آپ کو کوثر یعنی کثیر سے نوازیں گے، ہاں آپ ہمیشہ تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور یہ کفار ہی بے نسلی ہیں، تباہ و برباد ہوں گے، اور کفار آج تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوثر یعنی کثیر چاہتے ہیں، بے شمار سکھ چاہتے ہیں، بے شمار کامیابیاں چاہتے ہیں، بے شمار دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایسے نام کا وظیفہ ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہاں جو بندہ رمضان کے مہینے میں رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کرنے کے بعد آپ ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب پورے سال کی خوشیاں، کامیابیاں، خزانے آپ کو عطا کریں گے۔ نے جو تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ وہ نام ہے یا غفور، جس کا مطلب ہے بخشنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو یا غفور یا غفور یا غفور سے پکارتا ہے تو میرا رب کہتا ہے اے بخشنے والی ذات، کس کو پکارا ہے؟ فرشتے حکم کرتے ہیں آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب کی ذات فرماتی ہے فرشتوں میں اس بندے کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیا جائے، اس کا مقدر ستارے کی طرح چمکا دیا جائے، پھر تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار یا غفور پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے جس طرح شروع میں درود شریف پڑھا تھا اسی طرح آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ میں نے آج آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں، یہ 1 منٹ میں پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر میں نے آپ کو یا باسطو یا فتاحو یا کریمو، اور دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو میں نے وظیفہ بتایا ہے وہ آپ نے 7 مرتبہ یا غفور پڑھنا ہے۔ آج گناہوں سے بخشش کا، رزق کا اور دولت خزانے ڈوٹنے کا، ہر طرح کے مسائل سے بچنے کا ایک ایسا عمل بتا دیا ہے، یہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر میں شور مچ جائے گا، لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ جیسے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، دونوں ہاتھ جوڑ کر سچی توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون ملے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی، آپ ضد کر کے مانگیں کہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا کرے گا، راتوں رات آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔